اسلام کی کیا بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، حبیب اسلامک سینٹر دین کی یہ اشاعت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ صدق الله العظيم۔ حضرات ذی وقار، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ سے شہرت نہیں مانگی۔ انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ سے دنیاوی چیزوں کا سوال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو نبوت اور رسالت جیسی عظیم نعمت عطا کی، لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی تمنا کی۔ جناب ابراہیم علیہم السلام جد الانبیاء، سید الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ تین دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر نازل فرمایا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا سوال انبیاء علیہم السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا کر دے۔ ہمارا کام ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگیں، لیکن اولاد نہیں۔ اگر آپ انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں پر غور کریں تو انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، بیٹی دے دے، بلکہ ابراہیم علیہم السلام رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔
ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاک طیب اولاد عطا فرما۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، مجھے بہترین وارث عطا فرما۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب دعا کرے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، قاری صاحب دعا کرے اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے، اور بعض اوقات تو جا کر رو پڑتے ہیں، قاری صاحب اب تو بس ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا کر دے۔ قاری صاحب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کر دیتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، کچھ 20 سال کے بعد وہ پھر آ جاتا ہے، وہ پہلے آیا تھا تب بھی رو رہا تھا، آج 20 سال کے بعد آیا ہے تب بھی رو رہا ہے۔ قاری صاحب پوچھتے ہیں ارے بتا تو صحیح تو روتا کیوں ہے، تو پہلے آیا تھا تب بھی رو رہا تھا، آج 20 سال کے بعد آیا ہے تب بھی رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے قاری صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ میری اولاد کو ہدایت عطا کر دے، اس نے تو میری عزت خاک میں ملا دی ہے، پہلے میں اس وجہ سے تڑپتا تھا کہ ہے نہیں، آج اس وجہ سے تڑپ رہا ہوں کہ اس سے بہتر تھا کہ نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ وجہ کیا ہے، دعا مانگی ہے لیکن نیک نہیں مانگی۔ ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، نیک مانگے، اور یاد رکھو اگر اولاد نیک ہو نا تو یہ دنیا میں بھی جنت ہے اور قیامت والے دن بھی جنت کا سبب بن جائے گی، یہ دنیا میں بھی سکون اور راحت کا سبب بنے گی اور قیامت والے دن بھی سکون اور راحت کا سبب بنے گی۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہ کی ہو نا تو یہ دنیا میں بے چینی اور بے سکونی کا سبب ہے اور قیامت والے دن بھی بے سکونی اور بے چینی کا سبب ہوگا۔ تو ہمارا پہلا کام ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، نیک اولاد کی دعا کریں، پھر اس کی مرضی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ اللہ وہ اکیلا پوری کائنات کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، وہ جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے کچھ بھی نہ دے۔ انہ علیم قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جانتا ہے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، وہ اپنی حکمت کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ بیٹا دے تب بھی راضی ہونا چاہیے، وہ بیٹی دے تب بھی راضی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگوں کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے نا تو ماتھے پہ نشانات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بیٹی کی وجہ سے کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹا دے اسے بیٹے پر بھی راضی ہونا چاہیے، بیٹی دے تب بھی راضی ہونا چاہیے۔ انہ علیم، وہ جانتا ہے کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہے اور ایک اس کا باپ ہے، اس کے باپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، بچہ اس سے مانگتا ہے، اس کا باپ وہ چیز پیچھے کر لیتا ہے، بچہ پھر مانگتا ہے وہ پھر پیچھے کر لیتا ہے، بچہ روتا ہے، اس کے ساتھ چمٹتا ہے، لیٹتا ہے، وہ اسے چیز نہیں دیتا، سامنے کھڑا شخص وہ آ کر کہتا ہے ارے کتنے بے رحم ہو تم کیا لگتے ہو اس کی؟ وہ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں، وہ مانگ رہا ہے چیز، اسے دیتے کیوں نہیں؟ وہ کہتا تینوں نہیں پتا اینے واسطے نقصان دیا، ڈاکٹر نے منع کیتا ہے۔ وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے نہ دو۔ اس کا باپ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا نفع مند ہے کیا نقصان، اور جو پوری کائنات کا مالک ہے کیا انہیں تمہارا خیال نہیں ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا یا بیٹی عطا کر دینا تو پہلا کام ہے اس کا نام رکھیں، اس کا حقیقہ، اور اس کے سر کے بال منڈوائیں۔ نام کے بارے میں ہمارے یہاں لوگوں بہت یہ مسئلہ ہے، قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب کوئی ایسا نام بتائیں جو آج تک کسی کان نے سنا نہ ہو، کسی قلم نے لکھا نہ ہو۔ اور قاری صاحب دین پڑھانے والے وہ کیا نام بتائیں گے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے نام رکھ لو، صحابہ کے نام رکھ لو،
نہیں قاری صاحب یہ تو بڑوں کے نام ہے، کوئی ایسا نام بتائیں جو آج تک کسی نے رکھا نہ ہو۔ وہ قاری صاحب کی جانب ہاں اب اس کو کون سا نام پسند ہے، وہ چلا جاتا ہے، کچھ 3 دن کے بعد پھر آتا ہے، قاری صاحب نام ملا؟ قاری صاحب کہتے ہیں نہیں۔ کیسے پڑھے لکھو قاری صاحب، تو ایک نام دا گیا تو کل نام ہی نہیں لبیا۔ وہ گوگل سے کوئی نام نکال کر پھر آ جاتا ہے، قاری صاحب نام تو نہیں دسیا جی، چلو اس نام دا معنی ہی دس دیو۔ وہ قاری صاحب ڈکشنری پھیرتے ہیں، انگلش کی، اردو کی، عربی کی، اسے نہیں ملتا۔ اور پھر اپنے پاس خود ہی سے وہ نام کا ترجمہ، نام کا معنی بتاتے ہیں کہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا معنی فلاں ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں اگر اس کا نام یہ ہوتا تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتلاتے۔ اور یاد رکھو یہ جو ہم نام رکھتے ہیں اس کا انسانی شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قافلہ جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے میں موجود ہیں۔ آپ صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے صحابہ ٹھہر جاؤ، یہاں قافلہ روک دو، یہاں پڑاؤ ڈال لو، خیمے لگا لو۔ خیمے لگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ندا دیتے ہیں من یحلبنا قطی، کون ہے جو آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اونٹنی کا دودھ دو کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں مسموکا، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسمی حرب، میرا نام حرب ہے۔ حرب کا معنی ہے لڑائی، جھگڑا، فساد کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں اجلس، بیٹھ جا، تیری ضرورت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ندا لگاتے ہیں من یحلبنا قطی، کون ہے جو آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اونٹنی کا دودھ دو کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے۔ ایک اور صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں مسموکا، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسمی مرہ، میرا نام مرہ ہے۔ مرہ کا معنی ہے کڑوا۔ آپ فرماتے ہیں اجلس، بیٹھ جا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ آپ پھر آواز لگاتے ہیں من یحلبنا قطی، کون ہے جو آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اونٹنی کا دودھ دو کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے۔ ایک تیسرا صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسمی یعیش، میرا نام یعیش ہے۔ یعیش کا معنی ہے آزاد۔ آپ فرماتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے، تو دو گلا۔ ان تینوں صحابہ کے اندر خدمت کا موقع ہے، خدمت کی تڑپ ہے، لیکن باری کس کی ہے؟ یہ تیسرے والے کو۔ آپ نے ترجیح کس کو دی؟ کس کا نام؟ جس کے نام کا معنی اچھا ہے، آپ نے اس کو ترجیح دی۔ تو ہمیں بھی اچھے نام رکھنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میری امت کے لوگوں، اپنے بچوں کے، اپنی اولاد کے نام اس تصور سے رکھو کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو اس نام کے ذریعے پکاریں گے۔ اگر نام ہوگا عبد الحنان، احسان کرنے والے کا بندہ، کدھر ہے وہ احسان کرنے والے کا بندہ؟ پھر کتنا پیارا نام ہے عبداللہ، کہاں ہے اللہ کا بندہ؟ اگر نام وہ رکھیں گے جس کا کوئی معنی ہی نہیں، مفہوم ہی نہیں، مطلب نہیں، تو کیا کریں گے پھر؟ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے، قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ نام حقیقہ اور سر کے بال کے بعد جو ہمارے ہاں بہت اہم مسئلہ وہ تربیت کا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے، اور جی دیکھا جائے گا چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا، سمجھ جائے گا، نہیں۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
چھوٹی سی عمر ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو برتن ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہاتھ گھما رہا ہے، اس پلیٹ کے اندر، اس برتن کے اندر نبی علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، یا غلام، اے بچے سم اللہ، پڑھ بسم اللہ، وقل بیمینک وقل مما یلیک، دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے سے کھا۔ ہم بچوں کو چیز لے کر دیتے ہیں نا، لے کر دینی بھی چاہیے، کبھی یہ نہیں خیال کیا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے یا بائیں ہاتھ سے، کبھی نہیں تصور کیا، کبھی ان کو ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا۔ باہر سے آتے ہیں تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں، ماں بچوں کو باپ کے پاس بھیج دیتی ہے، وہ کہتا ہے پناہ لے جا، تھکے ٹوٹے میں میرے لگے لائے تھے، چٹ صبر کر۔ ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے، ان کو تربیت دینی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کارٹون تو دکھا دیتے ہیں، فلمیں تو دکھا دیتے ہیں، لیکن کبھی دین کی بات نہیں بتلائی، پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ تربیت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اس کی جتنی عمر ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، گزار لیتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ترک کر لیے جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ اس میں سے ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نیک اعمال، تیسرا نیک اولاد۔ اگر تربیت صحیح کی ہوگی نا تبھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ہم شام کو ایک واقعہ ہے، عبد المالک مجاہد بہت مشہور ہے، دارالسلام کے جو مالک ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، انگلینڈ کا ہے شاید۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک اسکول تھا، اس کے اندر ایک مسلمان بچی پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ ٹیچر پوچھتی ہے بچوں سے کہ بتاؤ تم کیا بڑے ہو کر بنو گے؟ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی انجینئر کہتا ہے، کوئی فلاں فلاں۔ وہ ایک بچے سے پوچھتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابیہ بنوں گی۔ وہ عیسائی ٹیچر وہ پریشان ہو جاتی ہیں، صحابہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ہیڈ ماسٹر ہوتی ہے اس کے بعد جاتی ہے۔ یہ صحیح واقعہ ہے جو عبد المالک مجاہد انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ ہیڈ ماسٹر کے بعد جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کیونکہ وہ عیسائی ہوتے ہیں، ان کیا پتہ صحابہ کیا کسے کہتے ہیں، صحابیہ کسے کہتے ہیں۔ وہ اس بچے کے والدین کو بلاتے ہیں اسکول کے اندر اور پوچھتے ہیں تمہارے بچے نے یہ الفاظ کہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے، انہیں بتلاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھی جو آقا علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، انہیں ایمان کی حالت میں دیکھا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو اس بچی سے پوچھتے ہیں تم تو لڑکی ہی ہو، تم صحابیہ کیسے بنو گی؟ وہ کہتی ہیں کہ میں رات کو جب بھی سونے لگتی تھی تو مجھے میری ماں، میرا باپ مجھے صحابہ علیہ السلام کے واقعات سناتی تھی جو بہت اچھے، بہت مزیدار ہوتے تھے، تو اس لیے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بڑی ہو کر صحابیہ بنوں گی۔ یہ تربیت ہے، یہ ہے جو اپنے شام کو اپنے بچوں کو صحابہ علیہ السلام کے واقعات سناتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں سے پوچھو تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، وہ فلمی ایکٹر، ڈرامے ایکٹر، جو بڑے بڑے ایکٹر ان کے نام بتاتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں بڑا ہو کر حمزہ بنوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں بڑا ہو کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسا حیا اپنے اندر پیدا کروں گا، کبھی کسی نے نہیں کہا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہو کر معوذ اور معاذ بنوں گا۔ ارے تم کیا جانو معوذ اور معاذ کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدر کا میدان سجا ہوا ہے، سامنے ابو جہل ہے، میری دائیں جانب معوذ ہے، بائیں جانب معاذ ہے، مجھے کونی لگا کر کہتے ہیں چچا بتلا تو صحیح
یہ ابو جہل کون ہے؟ وہ کہتا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری اماں نے ہمیں یہ بات بتلائی تھی کہ جو ابو جہل ہے وہ تمہارے پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، اگر تمہاری زندگی میں وہ زندہ رہا تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہمیں بتلاؤ تو صحیح کہ ابو جہل ہے کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی اس کی طرف دیکھتا ہوں، کیا تیری عمر، کیا ابو جہل کا قد، کیا تیری طاقت، کیا ابو جہل کی طاقت، کہاں تو، کہاں ابو جہل؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، بھائی جانم دوسرے نے کونے لگائی، چچا بتلا تو صحیح کہ ابو جہل ہے کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری انگلی کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ ہے ابو جہل، مجھے نہیں پتا کہ پہلے یہ چپٹا یا پہلے یہ چپٹا، مجھے نہیں پتا کہ پہلے اس نے وار کیا یا اس نے وار کیا۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا لگا کر ابو جہل کی گردن کو زمین پر گرا مارا اور آ کر کہا ہے ماں آج تو نے ہمیں زندگی میں سبق دیا تھا، آج وہ ہم نے پورا کر دیا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے جو ماں کی بتلائی ہوئی تربیت تھی۔ نبی علیہ السلام ایک سواری پر جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے عبداللہ بن عباس، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا غلام، وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک۔ آپ پھر فرماتے ہیں یا غلام، وہ پھر کہتے ہیں لبیک و سعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توجہ کو اپنی طرف کرتے ہوئے 3 بار یہ کہتے ہیں یا غلام احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک۔ اے بچے تو اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے کسی چیز کی، کسی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ یہ تربیت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ قبروں پر جاتے ہیں۔ میرا یہاں کسی کو نشانہ بنانا مقصد نہیں۔ آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 5 سال کی عمر ہے، آپ اسے یہ درس دے رہے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے بچے تجھے جب بھی ضرورت ہو کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرنا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا کون ہے۔ اور یاد رکھو انسان جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچان لیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس وقت انسان کے دل میں کسی چیز کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی کھٹکتا ہوتا ہے۔ جب اس کا یہ یقین ہو، ایمان ہو کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، سب کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہلتا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے، کن کا؟ ایمان والوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے، جو ایماندار ہے، ایمان والے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کوئی غریب ہو نا تو لوگ اس کو بڑا تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اگر اس غریب کے بارے میں یہ علم ہو کہ جو پنڈ کا جو نمبردار ہے، چودھری ہے، وہ اس کا بڑا دوست ہے، تو لوگ اس سے کتراتے ہیں، اسے تنگ نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا۔ اور ہمارا بھی اگر یہ ایمان ہو کہ اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا مددگار ہے، تو پھر ہمیں کس چیز سے خوف ہوگا؟ کسی سے نہیں ہوگا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو وصیت میں یہ کہتے ہیں اے بیٹا یاد رکھنا
اس کائنات کے اندر نہ کوئی فعال حقیقی ہے نہ کوئی مؤثر حقیقی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ اے کائنات کے لوگوں سن لو، اگر پوری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنے ہی جو اللہ چاہے، اگر پوری کائنات مل کر تمہیں نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے، اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے۔ پیر عبد القادر جیلانی اپنے بیٹے کو یہ وصیت میں کہتے ہیں، بیٹا یاد رکھنا اس کائنات کے اندر نہ کوئی فعال حقیقی ہے نہ کوئی مؤثر حقیقی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، ہمارا یہ ایمان ہی نہیں ہے نا، اس لیے تو غیروں کے در پر جاتے ہیں، وہاں اپنی زمینوں کو جھکاتے ہیں، در در جا کر ذلیل ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ پھر کیوں تم غیروں کے در پر جاتے ہو، وہاں جا کر اپنی زمینوں کو جھکاتے ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جنگ کر لڑ کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آگے سمندر آ جاتا ہے، رک جاتے ہیں، پیچھے مڑ کر بنی اسرائیل دیکھتے ہیں کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں موسیٰ تو نے تو ہم کو مروا دیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، وہ ظالم ہے، وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، تیری بات تو مان کر ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے۔ ہم موسیٰ کی قید میں تھے، ہمیں کھانا بھی ملتا تھا، ہماری زندگی بھی تھی، تیرے ساتھ ہیں، کھانا تو دور کی بات، آج جو ہمارے پاس زندگی ہے ہم اس سے بھی ہاتھ دھو پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ایسی بات نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، بے شک وہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے راستہ دکھایا؟ اس سمندر کو حکم دیا ہے، سمندر میرے پیغمبر نے گزرنا ہے، راستہ بنا دے۔ سمندر نے راستہ بنا دیا، آپ گزر گئے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیتے نہیں ہیں، دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم کی طرف ہم بہت توجہ دیتے ہیں، دینی تعلیم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ حضرت ذی وقار نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ نیک اولاد ہے جو کل قیامت والے دن بھی کام آئے گی، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن بھی اس کا فائدہ پہنچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا کرے اور اس کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تو نیک کی کرنی چاہیے، جو انبیاء علیہم السلام نے کی، ربی حب لی من الصالحین۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کی دعا کریں تو نیک اولاد کی کریں، ربی حب لی من الصالحین، جو ابراہیم علیہم السلام نے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔